لفظ عبادت۔ لفظ عبادت کے دائرے میں تو مخلوق کا ہر فرد آ جاتا ہے۔ اب عبادت اور کس کو کہتے ہیں؟ جس کے لیے علماء کرام اور تلقین دین کرنے والے لوگ کہتے رہتے ہیں۔ آیا یہ اس دائرے کو تنگ کرنے یا وسیع کرنے والی بات ہے؟ بات بہت مشکل بھی ہے اور آسان بھی۔ پہلی بات غور کرنے والی یہ ہے کہ یہ دنیا زندہ انسانوں کی دنیا ہے۔ اجسام، اشیاء، اجرام فلکی، واقعات، کیفیات اور زندہ انسانوں کا کرۂ ارض پر اجتماع، یہ سب دنیا ہے۔ یہ انسان، سارے انسان، انسانوں کا اجتماع، بنی نوع انسان یعنی ساری دنیا، یہ سب جس نے تخلیق فرمائی، صفت کے حوالے سے اس کا نام ہے خالق اور ذات کے حوالے سے اس کا نام ہے اللہ۔ آپ ایک چابی والا کھلونا بنا کر اسے چھوڑ دو، جس طرح آپ نے اس کو ڈیٹیل کیا ہے، چابی کی موجودگی تک وہ ویسی حرکت کرے گا۔ اس کے بعد اس کی تمام حرکات و سکنات بند ہو جائیں گی۔ اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص میکانزم اور ایک خاص میکینیکل پروسیس کے ذریعے تخلیق فرمایا ہے۔ اس لیے انسان ایک خاص عرصے تک قیام کرے گا، خاص کام کرے گا اور اس عمل کے بعد وہ خود ہی خاموش ہو جائے گا۔ اس کے اندر بذات خود خاموش ہونے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی چیز آ جائے اور گلا دبا کر اسے مار دے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ انسان اگر غار میں بیٹھا رہے، تنہائی میں رہے، کوئی کام نہ کرے، خاموش بیٹھا رہے اور کھانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو، پھر بھی کچھ عرصے بعد اس کے کنزیوم ہو جانے کا عمل ہو جاتا ہے اور وہ وہیں ختم ہو جائے گا۔ بنانے والے نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے بنایا ہے۔ اس انسان کو دوسرے انسانوں کی ضرورت ہوگی۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کیوں ضرورت ہوگی۔ انسان کو انسان کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، لیکن انسان کو انسان کی ضرورت ہے۔ جب انسان، تنہا انسان، اکیلا انسان، اپنی تنہائی، اپنے اکیلے پن، اپنی ذات، اپنے وجود اور اپنی اکائی پر غور کرتا ہے تو اس کو دوسرے انسانوں کی طلب کا احساس ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ انسان اکیلا ہی کافی ہے، تنہائی میں مطمئن ہے، لیکن جب وہ اپنے اندر اپنے وجود کو دریافت کرتا ہے تو اس کو اپنے اندر ایسے کل پرزے ملتے ہیں جن کا تعلق غیروں سے ہے، اوروں سے ہے اور دوسرے انسانوں سے ہے۔ مثلاً اس کی آنکھ، جسے بینائی کہتے ہیں، وہ کوئی اپنے جیسا دوسرا وجود دیکھنا پسند کرے گی تو ایک اور انسان آ گیا، اب کچھ بھی نہ دیکھے گا تو آئینہ دیکھے گا، اپنے وجود کا عکس دیکھے گا اور مطمئن ہو جائے گا۔ اس طرح اس کی آنکھ میں ایک میکینیکل پروسیس یعنی خاص عمل ہے کہ چلتے چلتے بھی انسانوں کو دیکھے گا۔ پھر اس انسان کے دل میں شوق رکھ دیا گیا ہے، تنہا انسان بھی طالب محفل ہوگا۔ یہ بات اس کے اندر موجود ہے۔ آپ کو یہ بات اس طرح سمجھ آ جائے گی کہ کوئی تنہا انسان جنگل میں رہتا ہو اور اچانک اس کو میٹھا پھل مل جائے تو وہ خوب شور مچائے گا تاکہ کسی کو دکھائے اور کسی کو کھلائے۔ وہ کہے گا کہ میں نے یہ دریافت کر لیا ہے، کوئی اور وجود ہو تو اسے دکھاؤں۔ یہ غاروں کے زمانے کی بات ہے۔ اسی طرح انسان جب اپنی آواز دریافت کر لیتا ہے تو سوچتا ہے کہ یہ کس طرح آتی ہے اور آواز کدھر جاتی ہے۔ پھر اسے معلوم ہوگا کہ یہ کان کے ذریعے وصول ہوتی ہے، تب اسے کوئی اور کان چاہیے، پھر وہ ایک اور آدمی کو تلاش کرے گا۔ اگر انسان کے گلے میں سوز پیدا ہو گیا اور نغمہ پیدا ہو گیا تو وہ سب کو سنائے گا کہ دیکھو یہ میری آواز ہے۔ شیر جنگل کو خبر کرے گا کہ یہ میری آواز ہے۔ شیر کی شکل میں اتنی ہیبت نہیں جتنا اس کی آواز میں روب ہے۔ شیر اپنی آواز کے حوالے سے اپنا آپ بتائے گا، اس لیے انسانی کانوں کی تلاش پھر انسانوں کے قریب ہی لے جائے گی۔ اس کے بعد صحت کی ضرورت ہے، جو یہاں اس انسان کو چاہیے۔ وجود کے اندر کے حصے میں سے انسانوں کو انسان کی تمنا ہوگی۔ پھر جب انسان روحانیت میں، روحانی دنیا میں داخل ہوگا تو روحانی طور پر اسے کسی نہ کسی رفیق طریقے یار، رفیقان طریقت کی ضرورت ہوگی۔ یہ ہے دنیا۔
جس خالق نے اسے تخلیق فرمایا اس نے اس کے اندر ایک اجتماع سازی کا شعور ایک راز کے طور پر رکھ دیا۔ اگر آپ خدا کو نہ مانیں تب بھی ایک سماج ضرور بنائیں گے۔ سماج بنانا انسان کی طاقت بھی ہے اور کمزوری بھی، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں مین از اے سوشل اینیمل۔ اس طرح تھیوری بنتی جاتی ہے۔ جب انسان سماج ساز بنا تو سماج ساز اداروں کو سماج شکن ادارے بھی مل گئے۔ یہ ادارے انسان ہی نے بنائے ہیں۔ ہوا یوں کہ ایک نے کھانا پکایا تو دوسرے نے کھانا ہی چرا لیا۔ یہاں آ کر سسٹم بنانا پڑ گیا۔ اسے چاہے تو آدمی توڑ سکتا ہے۔ مکان بنایا، جھونپڑی بنائی، ایک نے آ کر اسے آگ لگا دی۔ سماج نے اس پر ایک چیک رکھ دیا ہے، یعنی اخلاقی قانون۔ اخلاقی قانون اخلاقیات کے حوالے سے بنتے گئے۔ انسان کی بنائی ہوئی اخلاقیات میں دیکھا یہ گیا کہ اخلاقیات بنانے والا شخص اس قانون میں اپنا مطلب رکھ لیتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا سب لوگ برابر ہیں اور برابر کی تقسیم میں اپنے لیے زیادہ حصہ رکھ لیا۔ پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے؟ کیونکہ تم نے کہا تھا کہ سب لوگ برابر ہوتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے اپنا حصہ بڑھاتے گئے۔ یہاں سے پھر یہ بات بنا لی گئی کہ ڈیوائن رائٹ آف کنگز، یعنی بادشاہ کو خدا کی طرف سے اختیار دیا گیا ہے۔ اس طرح ایک بادشاہ آ گیا اور وہ بڑا ظالم تھا، مگر کہتا یہ تھا کہ میں آسمان کی طرف سے اور خدا کی طرف سے آیا ہوں۔ یہاں پر ضرورت پڑتی ہے مذہب کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، اسی اللہ نے جو کہ خالق ہیں، کچھ لوگ مبعوث فرما دیے۔ وہ لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ یہ زندگی ہی کافی نہیں ہے، یہ زندگی آگے جواب دہ ہے اور آپ لوگوں نے کسی اور زمانے میں جانا ہے۔ یہاں سے دین شروع ہو جاتا ہے۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگی تم گزار رہے ہو یہ محض ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، یعنی کھاؤ پیو اور عیش کرو نہیں ہے، بلکہ تم خالق کے سامنے جواب دہ ہو۔ تمہاری زندگی جو گزر رہی ہے دراصل یہ جواب دہی کا عرصہ ہے۔ وہ یہاں کے بعد، مرنے کے بعد ایک اور نظام کی خبر دیتے رہے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں۔ یہاں سے دین شروع ہوا اور انہوں نے بتایا کہ آپ کے ہاں جو اخلاقیات ہیں اس کے یہ حصے صحیح ہیں اور یہ حصے صحیح نہیں۔ اخلاقیات میں انہوں نے الہیات کو داخل کر دیا۔ جس کا بچہ بیمار ہوگا وہ حکیم صاحب کے پاس ضرور جائے گا۔ دین والوں نے اسے کہا کہ تم بچے کی خدمت کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ تمہاری ضرورت تو ضرور ہے مگر اللہ کا حکم ہے۔ اب اس بات کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کو اس بات سے سمجھو کہ اگر ماں باپ کسی کی ضرورت نہیں رہے لیکن ان کی خدمت اللہ کا حکم ہے، یعنی ماں باپ کی آپ کو ضرورت نہیں اور آپ ضرورتوں میں آزاد ہو گئے ہیں اور ماں باپ بوڑھے ہیں تو ان کو علیحدہ کر دیا جائے، کیونکہ ان کے پاس کھانے کو کافی ہے اور کئی دکانیں ان کے نام ہیں۔ اس لیے کہیں ایسا نہ کرنا کہ تم آزاد ہو جاؤ اور ان بزرگوں کو چھوڑ دو۔ دین نے یہاں یہ بات بتائی ہے کہ جہاں اخلاقی بات سمجھ میں نہیں آتی آپ وہاں الہیات کو سمجھو۔ مذہب نے زندگی کے شعور کو اور سماج کے شعور کو ایک اللہ کے اس حکم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے اور انسان کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تخلیق کا منشا کیا ہے انہوں نے بتایا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں نے لوگوں کو تخلیق کیا تاکہ میرا اپنا اظہار ہو، اور میں نے تمہیں اس لیے بنایا بلکہ ہر شخص کو اس لیے بنایا تاکہ تم لوگ میری عبادت کرو۔ ساری کائنات اور آپ خود اپنی صفت کے مطابق چل رہے ہو، یہ ہے عبادت، اور یہ عبادت تسبیح کہلائے گی۔ انسان مجبور ہے، کھلونے کی طرح چل رہا ہے، اپنے وقت کے مطابق چل رہا ہے، اور یہ تسبیح ہے جو کائنات اور کائنات کی بے جان چیزیں بھی کر رہی ہیں، یعنی جو کچھ زمین پر ہے، ذی جان بے جان شجر حجر سارے کے سارے۔ تسبیح سے کیا مراد ہے؟ پرندے جو ہیں وہ اڑتے ہی رہیں گے، یہ تسبیح ہے کہ پہاڑ اڑنا شروع نہیں کر دیں گے۔ اپنی صفت کے اندر برقرار رہنا بھی تسبیح ہے۔ جب دین نے بتایا کہ یہ عبادت ہے تو اس عبادت کا رخ یہ تھا کہ انسانوں کے اندر دنیا میں ایک خاص قسم کی تہذیب، ایک خاص قسم کا امن اور ایک خاص قسم کا شعور پیدا ہو جائے، یعنی اس زندگی کا مفہوم
اور آنے والی زندگی کا مفہوم۔ اب اللہ کے اس مظہر نے اپنا گروہ بنایا۔ یہ ماننے والوں کا گروہ اپنے پیغمبروں کے حوالے سے تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس بات کے داعی تھے کہ زمین پر ایک نظام عدل قائم ہو جائے۔ انہوں نے نظام عدل قائم کرنا چاہا، نظام انصاف قائم کرنا چاہا، نظام الہیات قائم کرنا چاہا، یا یہ کہ نظام اخلاقیات قائم کرنا چاہا اور باقی دنیا میں کروانا چاہا۔ یہ نظام قائم کرنے والے لوگ اس مذہب کے لوگ کہلائے اور قائم کرانے والی ذات اس مذہب کے پیغمبران علیہ السلام تھے۔ اب آپ اپنا ذاتی تعارف اس طرح سے کرو کہ یہ صرف آپ کی ذات کی بات ہو۔ عبادت صفت کا استعمال نہیں، کیونکہ وہ تو ہر آدمی کرتا ہے۔ کافر بھی یہ کرتا ہے کہ بھوک لگے گی تو کھانا کھائے گا، بیمار ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، تکلیف ہوگی تو روئے گا۔ کافر کا باپ مر جائے تو وہ بھی مسلمان کی طرح روتا ہے۔ کمال کی بات ہے، حالانکہ وہ کافر ہے، اسے رونا نہیں چاہیے۔ مرنا بھی اسی طرح ہے، پیدا بھی اسی طرح ہونا ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ زندگی بھی اتنی ساری ہے اور وہی تکلیفیں بھی ہیں۔ اس طرح کافر یا مومن کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کافر اور مومن کے کھانے پینے کے آداب کچھ مختلف ہیں، لیکن حالات ایک جیسے ہیں۔ وہ بھی جسم ڈھانپنے کے لیے لباس استعمال کریں گے۔ کسی نے کسی طرح ڈھانپا، کسی نے کسی اور طرح، کسی نے اطلس و کمخواف سے ڈھانپا ہے، کسی نے ٹاٹ میں ڈھانپ لیا، کسی کی سمور میں گزر گئی یا پھر تندور میں گزر گئی۔ وہ جو مذہب کے داعی تھے، انہوں نے انسانی سوچ کو ایک الگ انداز دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بربج عبادت کے علاوہ بھی عبادت ہوتی ہے، یعنی پیدا ہونا عبادت ہے، مر جانا عبادت ہے، گھروں میں رہنا عبادت ہے، حلال رزق کھانا عبادت ہے۔ اگر آپ کافر معاشرے میں جائیں تو کچھ قباحتیں ضرور ہوں گی۔ ان قباحتوں کے علاوہ اگر دیکھیں تو آپ لوگ کہیں گے کہ وہ کافرین اسلام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کلمے کے علاوہ باقی سارے مضامین ان کے پاس پورے ہیں، کیونکہ وہ بے ایمانی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، مریض کی خدمت کرتے ہیں۔ اگر کسی چیز کی گارنٹی 5 سال کی دیتے ہیں تو وہ 10 سال چلتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی کا سارا منشا اسلام کے مطابق ہے، یعنی ان کے پاس کلمے کے علاوہ مکمل اسلام ہے۔ ہمارے یہاں صرف کلمہ رہ گیا اور عمل ختم ہو گیا ہے۔ آپ غور کریں کہ ہم صفات سے خالی ہیں۔ صفات کی بھی عبادت ہوتی ہے، مثلا سچ بولنا عبادت ہے، لیکن جس پر دین کے لوگ زور دے رہے ہیں اور مسلمان مولوی زور دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ صفات کی عبادت نہیں ہوتی، بلکہ تم نے ایک حکم کی عبادت کرنی ہے۔ وہ عبادت الگ ہے، وہ سماج کی عبادت ہے، معاشرے کی عبادت ہے اور معاشرے کی فلاح کی عبادت ہے۔ یعنی اگر برائی نہ کرو تو معاشرہ بچ جائے گا، اور اگر تم نے اچھے کام کیے تو معاشرہ دیر پا ہو جائے گا۔ پھر سونا ڈھالا تو اتنے ہی گرام کا سونا نکلے گا۔ اس طرح ایک اچھا معاشرہ قائم ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ اس کے اندر اللہ کا حکم، وہ حکم جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا، اس پر عمل کریں گے تو یہ عبادت کہلائے گی۔ گویا کہ بات یوں آسان ہو گئی کہ وہ کام جو ہم زندگی کی مجبوری کے مطابق کرتے ہیں وہ عبادت ہے۔ زندگی اللہ نے بنائی ہے، مجبوری ادھر سے آئی ہے۔ دوسرے کی مجبوری میں اس کے ساتھ تعاون کرنا عبادت ہے۔ اس کائنات کے باقی انسانوں سے محبت کرنا عبادت ہے۔ زمین پر فتنہ فساد نہ پھیلانا عبادت ہے۔ زندگی کا بوجھ اٹھانا عبادت ہے۔ ماں باپ کی خدمت عبادت ہے۔ یہ سب عبادتیں ہیں جو آپ پر نازل ہوئی ہیں۔ تو عبادت در حقیقت اس کو کہیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے معاشرے کے اندر عبادت کے نام پر رائج کی ہے۔ ہمارا زور اس عبادت پر ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں کسی کو گزند نہیں پہنچاتا، صرف شراب ہی تو پیتا ہوں۔ یہاں پر وہ آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے، وہ اب تو شراب پی لے گا مگر پھر بخشا نہیں جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہیں کہے گا کہ غریبوں کا خون پیو، لیکن یہاں سے ایک بات نکل آئی کہ ایک آدمی صرف شراب پیتا ہے اور باقی کوئی برائی نہیں کرتا۔ جو آدمی شراب پیتا ہے ہمارے پاس اس کے لیے حکم ہے کہ یہ تمہیں منع ہے، اسے مت پیو۔ کہتا ہے باقی پورے اسلام کی پابندی کرتا ہوں۔ اسلام کے مطابق کسی ایک حکم کو بھی اوپنلی وائلیٹ کرنا دراصل اسلام کے خلاف چیلنج ہے۔
گویا آپ اللہ کے حکم کے خلاف کام کر رہے ہو۔ سود اللہ کے خلاف کام کرنے کے برابر ہے۔ آپ ساری نمازیں پڑھتے جاؤ اور سود لکھو اور سود پڑھو تو جیسا کہ حکم ہے سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ سور کا گوشت نہیں کھانا۔ اب اگر کوئی کہے کہ اس میں کیا قباحت ہے، اگر فرض کروں کہ کوئی قباحت نہیں ہوتی مگر یہ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں کھانا، اگر ایک آدمی کہتا ہے مجھے سور کھانے سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، تو تکلیف پہنچے یا نہ پہنچے، حکم عدولی کے سبب تم دین سے باہر ہو جاؤ گے۔ آپ خود سوچیں کہ شیطان کو سجدہ کرنے سے کیا تکلیف پہنچنی تھی اور باقیوں کو سجدہ کرنے سے کیا نقصان ہو گیا۔ شیطان نے صرف حکم عدولی کی اور باہر ہو گیا۔ گویا کہ اللہ کا حکم جو آپ پر نازل ہوا ہے اسے پورا کرنے میں آپ مجبور ہیں۔ بیٹی کی شادی ہو گئی تب بھی آپ روشنیاں کرو گے، اور بیٹے کی شادی ہوگی تب بھی آپ جگمگاؤ گے۔ اللہ کا جہاں حکم آ جائے گا وہاں اگر حکم عدولی کرو گے تو آپ کی ساری عبادتیں رائے گاں ہو جائیں گی، کیونکہ آپ نے حکم کو تسلیم نہیں کیا۔ اس لیے اگر آپ اپنی خواہش سے کوئی فلاح گاہ بنا لو یا عبادت گاہ بنا لو یا بڑی عمارت بنا لو جس میں ہر شخص کے لیے عافیت ہو اور نیکی ہو، ایک بہشت ہو، اس بہشت میں نیکی ہو، مہربانیاں ہوں اور صداقتیں بھی ہوں، مگر اس بہشت سے وہ ٹوٹی پھوٹی مسجد بہتر ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق بنائی جائے، تو یہ بات سمجھو کہ آپ عبادت کا مفہوم نہ لینا بلکہ عبادت کا حکم دیکھنا کہ کس حکم سے ہو رہی ہے۔ مثلاً یوں نماز پڑھنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسے جتنی بار نماز پڑھو، جتنے وضو کرو، بار بار نماز پڑھتے جاؤ اور ہر بار کہتے جاؤ کہ اہدنا الصراط المستقیم، 1000 سال کہتے جاؤ، مگر یہ خبر نہیں ملے گی کہ اللہ ملا کہ نہ ملا۔ اگر اللہ کا حکم مان کے کوئی نیکی کی ہے تو یہ عبادت ہے۔ اگر روزے کا حکم آ گیا تو اس کے مطابق روزے رکھو۔ مثلاً آپ کو کہا جائے کہ 30 روزے رکھو تو آپ کو توکل حاصل ہو جائے گا۔ کہتا ہے ہمیں روزے کے بغیر بھی توکل ہے، اگر اللہ کا حکم مان کر روزہ رکھا جائے تو یہ روزہ ہوگا، ورنہ فاقہ کرنا روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے عبادت صرف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو دنیا کے اندر ایک نظام عبادت میں مربوط کر کے احکام عبادت عطا فرمائے۔ عبادت صرف اسی نظام کو کہیں گے، باقی عبادتیں برحق ہیں لیکن ان کے ذریعے بچت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے زندگی فاسٹ ہو گئی ہے، کمپیوٹرائزڈ ہو گئی ہے، چلو 5 کی بجائے 3 نمازیں رکھ لیتے ہیں، یہ تو دین میں مداخلت ہے اور آپ کا انجام وہی ہوگا جو نماز ترک کرنے والے کا ہوتا ہے۔ کمال کی بات ہے کہ آپ کے پاس 5 نمازیں پڑھنے کا وقت نہیں، اور آپ آج بھی دیکھو گے کہ 5 نمازیں پڑھنے والوں کے پاس وقت ہے۔ جس کی نیت نماز پڑھنے کی ہو اس کے لیے وقت نکل آئے گا، ضرور نکل آئے گا۔ تو ہمارا وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو اللہ کے روبرو کرنے کے لیے اور اللہ کے روبرو پیش ہونے کے لیے سکھایا، اس کو ہم عبادت کہیں گے۔ ہر چند کے باقی ساری کائنات عبادت کر رہی ہے۔ سورج چل رہا ہے اور روشنی دے رہا ہے تو یہ عبادت ہے، ستارے چل رہے ہیں تو یہ عبادت ہے، پرندے اڑ رہے ہیں یہ عبادت ہے، پہاڑ قائم ہیں میخوں کی طرح، ان کی اپنی تسبیح مناجات ہیں، یہ عبادت ہے۔ لیکن ہمارے لیے عبادت کیا ہے؟ زندگی کے اعمال کا خیال رکھنا، زندگی کی ضروریات کا خیال رکھنا اور ایک معاشرے کی روح ہونے کے آداب کا خیال رکھنے کا نام عبادت ہے۔ اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، انہیں ہم عبادت کہیں گے۔ اس میں کسی کو اور وضاحت چاہیے تو پوچھ سکتا ہے۔ بہت سے بزرگان دین کا رویہ عبادت کے سلسلے میں مختلف ہے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ تو اپنی توڑ نبھا اور یہ کہ تحقیق نہ کرو بلکہ حسن ظن رکھو۔ آپ اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ عام طور پر کوئی فقیر ایسا نہیں ہوگا جس نے اپنا آستانہ بنایا ہو اور سب سے پہلے مسجد نہ بنائی ہو۔ کوئی آستانہ ایسا نہیں ہوگا جہاں مسجد نہ ہو۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ کہیں گے کہ چوری کرتے بھن گھر ربدا، تیس ٹھگاں دے ٹھگ نو ٹھگ، مگر مسجد پہلے بنائی ہوئی ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ نے مسجد پہلے بنائی۔ بابا صاحب رحمت اللہ کے ہاں پاک پتن شریف میں قوالی ہوگی مگر مسجد ساتھ ہی ہوگی۔ کسی مسند درویش کا ایسا مزار دکھاؤ جہاں مسجد نہ بنی ہو۔ انہوں نے ہر حال میں مسجد کا نظام درست رکھا
اور رکھوایا۔ مسجد کے بعد اگلا باب اور اگلا کام ان کا بیان ہے، یعنی حقیقت کا بیان اور شریعت کے ساتھ حقیقت کو ملانا۔ اس میں کبھی کوتاہی نہیں ہوتی۔ کہتے یہ رہتے ہیں کہ اللہ کے پاس کس منہ سے جائے، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، مگر جب بھی ان کو حکم ہوتا ہے وہ مسجد کا نظام قائم کرتے ہیں، اور انہوں نے مسجد کا نظام ہمیشہ قائم کیا۔ ایک بہت بڑے درویش کی بات ہے کہ وہاں قوالی ہو رہی تھی اور ان پر حال طاری ہو گیا۔ ایسے میں اذان کی آواز آئی تو ان کا حال فوراً ختم ہو گیا اور اسی حال میں نماز پڑھ لی، بعد میں پھر اپنے حال میں آ گئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس اللہ کا حکم ہے کہ وہ جس انداز سے عمل کرائے، اگر وہ رقص کرائے تو وہ کرتے ہیں، یہ فطرت کا عمل ہوتا ہے۔ مثلاً اقبال کو دیکھو، اسے چاہیے تھا کہ وہ جج بن جاتا، کیونکہ اس کے پاس اعلیٰ تعلیم تھی اور اچھا خاصا شعور تھا، مگر وہ علامہ اقبال، ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال، اپنے سارے کمال کے باوجود چپکے سے فقیر بن گیا، اور پھر فقیر اقبال راتوں کو جاگنا شروع ہو گیا۔ سارے ڈاکٹر کہتے ہیں رات کو جلدی سو جایا کرو، اس زمانے میں بھی نیند کی گولیاں ہوتی ہوں گی، مگر وہ افلاک سے نالوں کا جواب وصول کرنے میں لگا رہا اور راتوں کو جاگتا رہا، اور آخر یہ کہہ اٹھا، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی، اور یہ کہ مجھے آہو فغانے نیم شب کا پھر پیام آیا، تھم اے رہرو کہ شاید پھر کوئی مشکل مقام آیا۔ تو اقبال کو جنون ہو گیا، مگر یہاں جنون پیدا کرنے والی کوئی اور ذات ہے۔ وہ جاگتا جا رہا ہے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ صحت کے لیے نیند ضروری ہے۔ اس لیے آپ دیکھو کہ کبھی کبھی فطرت اپنے مضمون کی تکمیل کے لیے کچھ اور کھیل کر دیتی ہے۔ جھوٹا فقیر آپ کی عبادت کا بھرم مار دے گا، یعنی جب بھی کوئی جھوٹا فقیر ہوگا وہ بڑی بڑی نمازیں پڑھے گا، لمبا چوڑا امامہ کرے گا، لمبی قمیض پہنے گا، 1000 دانوں کی تسبیح اٹھائے گا، کیونکہ وہ پیر بنا ہوا ہے، مگر فقیر کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ جھوٹے پیروں کی بات ایسے ہے کہ کسی کی محنت کی کھائیں قیمت، پھر بھی باپ دادا سلطان، بڑی عقیدت سے کہیں یہ راہزن بنے ہیں سالار کارواں، مرید کا خون پی رہے ہیں تبھی ہے چہروں پہ سرخیاں، لباس میں بانک پن تو دیکھو انوکھی ترچھی ہیں ٹوپیاں، عذاب ہے یہ کہ قیامت سارے سر ان کی جوتیاں ہیں، ان کی اپنی ہی جیب خالی کہاں بھریں گے یہ جھولیاں، بجا ہے ان کے بزرگ آلہ تھا دن کو فاقہ شام گریا، علی کا کنبہ شہید ہوگا اور یہ سنیں گے قوالیاں، معین خواجہ قطب کے آقا فرید صابر رب کہاں، نظام خسرو کی بات کیا ہے آج بھی زندہ آستاں۔ جھوٹا پیر جو ہے وہ دھوکہ کرنے کے لیے نماز میں پابند ہوگا اور محراب کی نشانی لگائے گا، مسجد بنا لے گا اور سارا رنگ روپ مکمل رکھے گا۔ اگر فقیر اس زمانے اور حالت کے باوجود بھی فقیری کرتا ہے تو وہ صداقت کا عامی ہوگا، اس کے لیے ساری صداقت مکمل طور پر موجود ہے۔ اکبر کے زمانے کی بات ہے کہ ایک بہروپیے نے اس سے کہا میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں۔ اکبر نے کہا دے کے دکھاؤ۔ وہ چلا گیا اور پھر پیر بن کے بیٹھ گیا۔ کچھ ہی عرصے میں شہرا ہو گیا۔ اکبر کو پتہ چلا تو اس نے بھی حاضری دی اور دعا کرائی۔ تب بہروپیے نے کہا میں تو وہی ہوں۔ آج اکثر سجادگان فقراء کا بہروپ بھرے بیٹھے ہیں۔ اب آپ کو کیا بتایا جائے، عبادت ہی اس کے دھوکے کا ذریعہ ہے۔ فرض کریں وہ ساری نمازیں پڑھتا ہے، مگر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اسے فقیر مان لیا جائے، کیونکہ ہر مولوی پوری نمازیں پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، مگر آپ اس کو فقیر تو نہیں مانیں گے۔ مطلب یہ کہ نماز کا اظہار برملا، اس میں آپ کا اندیشہ ہو سکتا ہے، اور اگر اندیشہ نہ ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ اب اس میں آپ کے سوال کا جواب بھی آ گیا۔ عبادت بے شک ظاہر ہو، لیکن ظاہر ریا میں نہ ہو۔ عبادت کی داد پانے والا ریاکار ہے، کیونکہ عبادت کی منظوری کی خبر بعد میں جا کے ہوگی۔ پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ گھڑے، بھریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، یعنی سب سکھیاں رنگین گھڑے لے کر پانی بھرنے جا رہی ہیں، مگر جو گھڑا بھر کے خیریت سے واپس آئے گی وہی کامیاب ہوگی۔ ابھی تو سارے مسافر ہیں اور راستے میں ہیں، پتہ نہیں کون قبول ہوتا ہے۔ عبادت کے حوالے سے اللہ کے بندوں کو متاثر کرنے والا اور دھوکہ دینے والا اپنی بخشش کا امکان خطرے میں سمجھے۔ ایک آدمی ویسے دھوکہ کرے، کلب بنا لے اور اپنے گھر میں جوا کھلا دے تو اس کی بخشش کا امکان ہو سکتا ہے، لیکن جو دین کے نام پر دھوکہ دے اس کی بخشش کا امکان نہیں۔ دین صداقت کا نام ہے، اور اگر صداقت کے اندر ہی کذب پیدا ہو گیا
تو اس شخص کے لیے بخشش کا امکان ہے۔ اس لیے یہ واضح بات ہے کہ اللہ کے بندوں کو دھوکہ دینے والا، اللہ کے نام پر دھوکہ دینے والا اور اللہ کے دین کے حوالے سے دھوکہ دینے والا اپنی بخشش کو مخدوش سمجھے۔ حضور کوئی ایسا نسخہ فرمائیے جس سے رات کا جاگنا میسر آئے اور رات آسان ہو جائے۔ عام طور پر بزرگوں نے اس کا راستہ یہ بتایا ہے کہ تکیے کے نیچے موت کو رکھا کرو، موت کو ساتھ لے کر سویا کرو۔ موت اپنے سرہانے کے ساتھ ہو تو پھر نیند نہیں آئے گی، جاگنا ہی جاگنا ہو جائے گا۔ مجھ کو جنون نہیں ہے کہ جاگوں تمام رات، لیکن تیرا خیال جگائے تو کیا کروں۔ آپ کے اندر اگر کوئی خیال ہوگا تو وہ آپ کو جگائے گا۔ الارم سے انسان نہیں جاگتا، بلکہ کسی خیال کی طاقت سے جاگتا ہے۔ کوئی خیال ہوتا ہے جو اسے جگاتا ہے۔ ایک تو اس لائف کے چھوٹ جانے کا خیال ہو تب انسان جاگتا ہے۔ زندگی کے فانی ہونے کا احساس کا نام ہی جاگنا ہے۔ جاگنا کہتے ہی اس کو ہے۔ جو جاگ گیا اس کو پتہ چل گیا کہ زندگی فانی ہے۔ اس لیے جس کو زندگی کے فانی ہونے کی واردات نہ ہو وہ جاگ نہیں سکتا۔ جس کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ سب فانی ہے اور یہ واردات شروع ہو جائے کہ میں نے اگلا لمحہ نہیں دیکھنا اور یہ میرا لاسٹ مومنٹ ہے، تو اس کو نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر آپ لوگ پوچھیں گے کہ نیند کا نسخہ کیا ہے؟ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ انسان دن کو سو جائے، جب نیند پوری ہوگی تو رات کو جاگنا آ جائے گا۔ جس کی رات جاگتی ہے اس کے دن عام طور پر سوتے ہیں۔ دن کو سونے کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار کو مدھم کر دو تو بیداری پیدا ہو جائے گی۔ ایک ہوتا ہے ذوق کاروبار اور ایک ہوتا ہے کاروباری ذوق۔ ذوق کاروبار ختم ہو جائے تو کاروباری ذوق جاگ پڑتا ہے۔ مقصد یہ کہ رات اس وقت جاگتی ہے جب دن کا شعبہ ختم ہو جائے۔ کاروبار کرنا، پریشان ہونا اور زندگی کے کاموں میں الجھ جانا، مثلاً مکان میں سفیدیاں ہو رہی ہیں، سبزی آج نہیں ملی، گوشت مہنگا ہو گیا ہے وغیرہ۔ بازار مہنگا ہو یا نہ ہو، کوئی صحت مند ہو یا کوئی بیمار ہو، یہ چھوٹے چھوٹے واقعات آپ کے ذہن پر تاثر دینا بند کر دیں گے۔ جب آپ ان سارے واقعات سے نکل جائیں گے تو پھر آپ کہیں گے مجھے آہو فغانے نیم شب کا پھر پیام آیا۔ مقصد یہ کہ رات ان لوگوں کی جاگتی ہے جن میں فکر موجود ہو، جن میں واردات موجود ہو اور جن میں رقت ہو۔ آنسو والے کے لیے رات جاگتی ہے۔ اگر معمول کی عبادت کرنی ہے تو 5 نمازیں بہت ہیں۔ اگر معمول سے ہٹ کر کچھ دریافت کرنے کی کوئی تمنا ہے تو پھر یہ کیفیت ہوگی کہ یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے، تو پھر خود بخود جاگ آ جائے گی۔ زندگی میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو پھر نیند نہیں آتی۔ اس لیے اگر مسئلہ خالی عبادت ہے تو پھر آپ اس کے رحم کے حوالے سے سو جاتے ہو۔ اگر آپ نے اسے دریافت کرنا ہے تو یہ محبت کا کھیل ہے، اس میں تو رات کو جاگ ضرور آ جائے گی۔ خالی رحمت کے طلبگار کا جاگنا کوئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ خالی طلبگار رحمت ہیں تو پھر جاگے بغیر بھی خیر ہے۔ اگر آپ کو کچھ دریافت کرنا ہے تو پھر بیداری ہونی چاہیے۔ دریافت کے لیے جاگنا ضروری ہے۔ نیند غفلت کا نام ہے۔ جب انسان غافل ہو جائے تو زندگی ایک نیند ہے۔ اگر زندگی کا پتہ نہ چلے تو یہ ساری غفلت ہی غفلت ہے۔ اگر دل میں آنکھیں کھلی رہیں مگر شعور نہ ہو تو پھر بھی نیند ہی نیند ہے۔ مطلب یہ کہ شعور بیدار ہونا چاہیے، صرف جاگنا کافی نہیں ہے۔ حضور بیماری کے متعلق کچھ فرمائیں۔ بیماری کی اپنی وجوہات ہوتی ہیں۔ جس شخص کی زندگی اور مزاج اللہ کی طرف راغب ہو اس کے لیے بیماری اور غریبی ایک جیسی چیزیں ہیں۔ 2 قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف مائل اور ایک اللہ کی طرف نامائل۔ جو اللہ کی طرف مائل نہیں ہے اس پر بیماری سزا ہے، بڑی ابتلا ہے، بڑی پریشانی ہے اور غریبی عذاب ہے۔
اللہ والے کو غریبی اللہ کے قریب کرتی ہے، جو اللہ کے تقرب میں رہتے ہیں ان کو بیماری بھی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ یہ دونوں اللہ کے تقرب میں ہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بیماری سے بھی گزرے ہیں اور غریبی سے بھی۔ نیک آدمی کے لیے بیماری پیغام ہے اللہ کا، برے آدمی کے لیے بیماری سزا ہے۔ ایک درویش کے پاس 2-3 مرید گئے، انہوں نے سب کے لیے دعا کی، ایک کا بچہ بیمار تھا، ٹھیک ہو گیا۔ مرید پھر آیا اور سوال کیا کہ ہم نے دیکھا آپ خود بیمار تھے، آپ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا میں نے دعا کی تھی، جواب آیا کہ پہلے فیصلہ کرو کہ یہ وجود تمہارا ہے یا ہمارا ہے۔ بس جو اللہ کے قریب رہنے والے ہیں وہ اپنے وجود کو اپنا نہیں سمجھتے۔ یہ بات واضح ہے کہ جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہ اللہ کا اپنا دل ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ اس شخص کا وہ حصہ اللہ کا اپنا ہے۔ اگر آپ کی آنکھ اللہ کے جلوے دیکھنے لگ جائے تو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، یعنی وہ آنکھ اللہ کی آنکھ ہو جاتی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اب اگر آپ کی آنکھ غیر اللہ کو نہ دیکھے تو یہ آنکھ اس کی اپنی بن جائے گی۔ جب دل غیر اللہ کو نہ دیکھے تو یہ آنکھ اس کی اپنی بن جائے گی۔ جب دل غیر اللہ کے لیے نہ ہو تو یہ دل اللہ کا بن جائے گا، اور اسی طرح وجود بھی اس کا بن جائے گا۔ وہ انسان جس کو اللہ کا قرب حاصل ہے وہ اپنے وجود کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اب اللہ بیمار کرے، صحت مند رکھے، جو مرضی کرے، کیونکہ وہ آپ کا مالک ہے، وہ جو گھر کا مالک ہے، وہ جو مرضی کرے۔ تو تقرب والا آدمی بیماری کو ابتلا نہیں سمجھتا بلکہ اس کا فضل سمجھتا ہے اور اسے خوشی سے گزارتا ہے۔ یہ کیفیت اس کی یاد ہے، یعنی اللہ کی یاد ہے۔ یاد آری کے دندے کی طرح ہے، بیماری کی آری چلتی ہے لیکن یہ اس کی یاد ہے۔ شہید تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، کسی کے ہاتھوں میں اس کا بیٹا شہید ہو جائے تو پھر کون برداشت کرے گا، لیکن منزلت اور مرتبت کے لحاظ سے اس سے بڑھ کر کوئی مرتبہ نہیں، لیکن تجربے کے لحاظ سے اس سے زیادہ خوفناک شے کوئی نہیں۔ آپ کے بچے کے بیمار ہونے کا امکان پیدا ہو جائے تو آپ کی زندگی میں زلزلہ آ جاتا ہے، اور اپنے ہاتھ پر بچہ تڑپتا رہ جائے تو یہ انہی کا حوصلہ ہو سکتا ہے۔ مرتبے اور منازل کے لحاظ سے ان مقربین حق کے مقامات ان کے مقامات ہیں، بیماری برداشت کرنا بھی اسی مقام کا فیض ہے۔ یہ فیض ہے کسی شہید کے ساتھ نسبت کا، کسی طاقتور شے کے ساتھ نسبت کا، اور کسی قلندر کے ساتھ نسبت کا۔ اب یہ انہی کا فیض ہے، انہی کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔ نسبت نہ ہو تو پھر پریشانی کی بات ہوگی، اگر اس کے ساتھ نسبت ہے تو پھر تیرا حال اس مالک پر کہے بغیر ظاہر ہوگا، کیونکہ وہ ہر کسی کا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے۔ میرا خیال ہے قریب رہنے والوں کو اس نے ہمیشہ تھوڑی سی دقت میں رکھا ہے اور انہیں جگاتا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قریب ہونے کا ثبوت ہی یہ ہے کہ تھوڑی صحت اور تھوڑی بیماری رہتی ہے۔ اس کے باوجود بھی چونکہ آپ آج اس محفل میں آئے ہیں، اس لیے آپ کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ بیماری سے نجات مل جائے، اللہ کا قرب بھی رہے اور بیماری سے نجات بھی مل جائے۔ اللہ آپ سب کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے، عبادت اور محبت میں زندہ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور سب توفیق اسی کی ہے۔